دل دل پاکستان کے قومی ترانے سے شہرت حاصل کرنے والے معروف گلوکار جنید جمشید نے میرا دل بدل دے تک کا سفر طے کر کے ثابت کیا کہ وہ اسلام کے مبلغ بن گئے ہیں۔ آج رمضان کے آغاز کے موقع پر ان کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ ایک گلوکار سے ایک مبلغ تک کا سفر طے کرنے والے جنید جمشید کو پاکستان میں وہ شہرت نصیب ہوئی جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، جس کی وجہ ان کی ذاتی محنت اور صلاحیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے لیے محبت بھی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر غالب آ کر رہی۔ جنید جمشید کی زندگی۔ پاکستان کے نامور گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں پیدا ہوئے، جہاں ان کا نام جنید جمشید خان رکھا گیا۔ آپ کے خاندان کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے رہا ہے، جس کی بنا پر اہل خانہ کی کوشش تھی کہ جنید جمشید بھی فوجی بنے، تاہم انہوں نے موسیقی کو ترجیح دی۔ دوسری جانب جنید جمشید کے ماموں صاحبزادہ جہانگیر، جنہیں چیکو بھی کہا جاتا ہے، لندن کے بزنس مین اور تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ ان کے بیٹے شہری جہانگیر نے پی ٹی وی کے ڈرامے جناح سے قائد میں محمد علی جناح کا رول بھی ادا کیا۔ فوزیہ قصوری نامی پاکستانی سیاستدان اور علی خان نامی اداکار بھی جنید جمشید کے اہم رشتہ داروں میں سے ہیں۔ سعودی عرب میں عالمی بورڈنگ ہائی اسکول سے گریجویشن کرنے کے بعد جنید جمشید بھی پاک فوج میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ آن جہانی جنید جمشید کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بنے، تاہم ان کی کمزور بصارت کے باعث ایسا نہ ہو سکا، جس کے بعد انہوں نے لاہور کی مشہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلہ لے لیا۔ یونیورسٹی میں جنید جمشید نے ریاضی اور طبیعیات کے مضامین کا انتخاب کیا اور میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1990 میں انہیں بی ایس سی کی ڈگری مل گئی، جس کے بعد انہوں نے گلوکاری کا انتخاب کیا۔ گلوکاری میں کیریئر۔ وائٹل سائنس نامی بینڈ سن 1986 میں روہیل حیات اور شہزاد حسن نے قائم کیا تھا، جس میں جنید جمشید نے ایک گلوکار کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی تھی۔ بینڈ نے ملک بھر کے مختلف شہروں میں گانے پیش کر کے شائقین موسیقی سے داد حاصل کی۔ بعد ازاں پی ٹی وی نے وائٹل سائنس سے رابطہ کر لیا، جس کے بعد موسیقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد شعیب منصور نامی پروڈیوسر اور براڈ کاسٹر نے وائٹل سائنس میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے بینڈ کے لیے دل دل پاکستان نامی مشہور گانا تحریر کیا۔ وائٹل سائنس کے گانے سرکاری ٹی وی پر چلائے گئے، جس سے جنید جمشید کی شہرت 7ویں آسمان پر پہنچ گئی۔ دل دل پاکستان کے بعد تم مل گئے نامی گانے کو بھی بے حد شہرت ملی۔ جنید جمشید نے ایک پاپ سنگر کے طور پر نمایاں مقام حاصل کیا اور شہرت کا یہ سفر آنے والے کئی برسوں تک جاری و ساری رہا۔ سن 1990 میں جنید جمشید نے انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے بعد پاک فضائیہ میں سول کنٹریکٹر کی حیثیت سے مختصر مدت کے لیے کام کیا تھا، جس کے بعد موسیقی کا کیریئر انہیں بلانے لگا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ وائٹل سائنس کے بعد وائٹل سائنس سے 1998 میں جدا ہونے کے بعد جنید جمشید نے اس راہ پر نامی البم ریلیز کیا، جو 1999 میں بیسٹ سیلر ثابت ہوا۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، آنکھوں کو آنکھوں نے نامی گانے بے حد مقبول ہوئے۔ دل کی بات نامی البم سن 2001 میں سامنے آیا، جس نے میڈیا کی توجہ ایک بار پھر جنید جمشید کی طرف دلائی۔ عوام الناس میں جنید جمشید کے گانوں کو بے حد سراہا گیا۔ عالمی شہرت۔ گلوکار کی حیثیت سے جنید جمشید کی شہرت پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بڑھتی جا رہی تھی۔ جنید جمشید نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی شوز کیے اور خوب شہرت سمیٹی۔ بعد ازاں 2003 میں بی بی سی ورلڈ سروس نے عوام سے رائے طلب کی، جس میں 7000 گانے رکھے گئے اور لوگوں سے پوچھا گیا کہ اپنے پسندیدہ گانوں سے آگاہ کریں۔ دنیا کے 155 ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس سوال و جواب میں شرکت کی، جس کے بعد دنیا کے 10 بہترین گانے عوام کے سامنے لائے گئے۔ دل دل پاکستان ان گانوں میں سے تیسرے نمبر پر تھا۔ موسیقی سے کنارہ کشی۔ سن 1999 میں ہی میڈیا میں جنید جمشید کی موسیقی سے کنارہ کشی پر چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں، تاہم جنید جمشید موسیقی میں مصروف رہے، جس سے ایسی تمام طرح افواہیں دم توڑتی گئیں۔ لیکن پھر خود جنید جمشید نے عوام کو حیران کر دیا جب انہوں نے خود اعلان کیا کہ میں موسیقی سے توبہ کر چکا ہوں۔ میڈیا سے کتراتے ہوئے جنید جمشید 2000 کے بعد عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، جبکہ اس دوران ریلیز کیے گئے ان کے آخری 2 البم بھی عوام میں زیادہ توجہ حاصل نہ کر سکے۔ وائٹل سائنس کا اہم حصہ سمجھے جانے والے حیات نے موسیقی پر کام جاری رکھا، جس سے جنید جمشید نے آہستہ آہستہ فاصلہ اختیار کر لیا۔ مالی طور پر بھی جنید جمشید کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ انہوں نے موسیقی چھوڑ دی تھی اور موسیقی ہی ان کے لیے کمائی کا ذریعہ تھا، جو ختم ہو گیا۔ لیکن جنید جمشید نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دوران شعیب منصور بھی ان کی مدد کرتے رہے تھے۔
9/11 का वाकया और जुनैद जमशेद। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशत गर्दों के हमले के बाद दुनिया की फिजा यकसर तब्दील हो गई। जुनैद जमशेद मगरबी ममालिक में जाते थे। उनसे पाकिस्तान की सकाफत और मौसीकी के साथ साथ दहशत गर्दी पर भी सवालात किए गए। पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर खबरें चलाना शुरू कर दी कि जुनैद जमशेद ने मौसीकी से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और अब वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। 20 साल तक इंजीनियरिंग से दूर रहने वाले जुनैद जमशेद ने अचानक ऐलान किया कि मैं अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर एक फैशन डिजाइनिंग कंपनी बना रहा हूँ। कुछ ही वक्त के बाद 2004 में जुनैद जमशेद ने वाज़े तौर पर ऐलान किया कि मैंने मौसीकी से तौबा कर ली है और मैंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी है। उन्होंने जे डॉट के नाम से गारमेंट्स का बिजनेस भी शुरू किया। अफसोसनाक त्यारा हादसा और वफात। जे डॉट बुटीक के मालिक जुनैद जमशेद अब एक मुबल्लिग इस्लाम भी बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मौसीकी को खैरबाद कहा और ख़ुद को इस्लाम के लिए वक्फ करने का ऐलान किया, बल्कि इसका अमली मुजाहिरा भी किया। दाढ़ी रख कर इस्लाम की तबलीग शुरू करने के बायस अवाम ने उन्हें मुबल्लिग इस्लाम कहना और समझना भी शुरू कर दिया था। मुबल्लिग इस्लाम जुनैद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को PIA की फ़्लाइट नंबर 661 के एक हादसे में वफात पा गए। यह हादसा इतना अफसोसनाक था कि इस पर पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रोया, क्योंकि हादसे में जुनैद जमशेद के साथ साथ उनकी अहलिया, PIA अमले के 5 अरकान और मुसाफिरों समेत 48 अफराद जाँ बहक हो गए थे। चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली PIA की ये फ्लाइट वफाकी दारुल हुकूमत जाते हुए हवेलियां के करीब गिरकर बदतरीन हादसे का शिकार हुई, जिसमें कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच सका। इस अफसोसनाक हादसे पर की गई तहकीकात से पता चला कि फ्लाइट नंबर 661 में इस्तेमाल होने वाला तैयारा सन 2007 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA के हवाले किया गया, जिसे इसी साल पहली बार इस्तेमाल किया गया। कबल अज़ीं 2009 में भी इस तैयारे को हादसा पेश आ चुका था, जिससे तैयारे को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन खुदा मालूम किन मुफाद परस्त अनासर ने इसे मुरम्मत करके दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज इस मारूफ मुबल्लिग इस्लाम की नात खानी और रमज़ान नशरियात में उनकी मौजूदगी की कमी बहुत महसूस होती है।